الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر حضرت امیر شریعت، نائب امیر شریعت اور دیگر علماء کرام اور عزیز بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مقامی کا عنوان ہے حضرت مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ اور خانقاہ مجیبیہ سے ان کے روابط۔ اردو صحافت کے 2 سال مکمل ہونے پر جن تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے ان میں یہ سیمینار بھی ہے جو حضرت مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ کی حیات و خدمات پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی صحافت میں ان کا بڑا نام اور ان کی اہم خدمات ہیں۔ ہمیں بہت خوشی و مسرت ہے کہ مولانا کی وفات کے 45 سال بعد ہی صحیح قوم ان کو یاد تو کر رہی ہے۔ مولانا کی خدمات صرف اردو صحافت تک محدود نہیں ہیں، یہ تو ان کی خدمات کا ایک حصہ ہے۔ قوم کے لیے ان کی خدمات کی ایک پوری تاریخ ہے۔ مختلف جہاد سے انہوں نے قوم کو بیدار کرنے، دین کی طرف مائل کرنے اور ان کی زندگی میں دین کو نافذ کرنے کا کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں ایک حصہ چھوڑ رہا ہوں مولانا کے حالات کے مطابق۔ حضرت مولانا عثمان غنی ناظم معاشرہ کے عہدے پر بھی رہے، مفتی کی حیثیت سے بھی کام کیا، امارت کے ترجمان، امارت اور نقیب کی ادارت کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ غرض زندگی کا بڑا حصہ امارت کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا۔ اس زمانے میں امارت میں مالی فراوانی نہیں تھی، کارکنان و عہدیداران کو بقدر ضرورت ہی تنخواہ ملتی تھی جس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا، لیکن یہ اصحاب عزیمت اس حالت میں بھی تنگی و تلخی کے ساتھ گزارا کرتے اور امارت کی خدمت کو سعادت سمجھتے تھے۔ مولانا عثمان غنی علیہ الرحمت اپنے خاندان کے ایک بڑے بزرگ حضرت شاہ فدا حسین علیہ الرحمت سے بیعت تھے۔ انہی سے مولانا نے باطنی تربیت بھی حاصل کی تھی۔ شاہ صاحب نے ان کو اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی تھی۔ مولانا اکابر کے طریقے پر اوراد و وظائف کے پابند تھے۔ تحریک امارت میں شریک ہونے کے بعد سے ہی مولانا عثمان غنی علیہ الرحمت کے خانقاہ مجیبیہ سے گہرے روابط ہوئے، کیونکہ قیام امارت کے بعد پہلے امیر شریعت بدر الکاملین حضرت مولانا بدر الدین قادری قدس سرہ منتخب ہوئے اور امام شریعہ کے دفاتر دارالقضا و دارالوسطی خانقاہ مجیبیہ کے ایک حصے میں بنائے گئے۔ حضرت مولانا سجاد علیہ الرحمت کی رہائش بھی خانقاہ مجیبیہ ہی تھی۔ اس طرح خانقاہ کے بزرگوں سے ان کے روابط بڑھتے گئے۔ ان بزرگوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا، ان کی سادگی، دنیا سے بے رغبتی، مسلمانوں کے لیے ہمدردی و غمگساری، پوری زندگی میں دین کو قائم کرنے کی ان کی کوشش و جدوجہد سے واقف ہوئے تو بے حد متاثر ہوئے اور خانقاہ سے ان کا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ امیر شریعت اول کو بھی ان کے صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، ان سے امارت کی مختلف النوع خدمات لی گئیں۔ امیر شریعت اول کے تقریباً 3.5 سالہ دور امارت کے بعد امیر شریعت ثانی کی حیثیت سے مولانا شاہ محی الدین قادری قدس سرہ کا انتخاب ہوا۔ ان کے 24 سالہ دور امارت میں مولانا عثمان غنی علیہ الرحمت کو امارت کی خدمت کا زیادہ موقع ملا۔ امارت کے مختلف شعبوں میں وہ خدمت انجام دیتے رہے۔ امیر شریعت ثانی کو بھی ان پر پورا اعتماد تھا۔ اسی زمانے میں 1940 عیسوی میں بانی امارت شریعہ اور نائب امیر شریعت حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد علیہ الرحمت کی وفات حضرت آیات کا واقعہ پیش آیا، جس سے تحریک امارت پر اثر پڑا، مگر امیر شریعت ثانی نے اس کو سنبھالا اور امارت کے تمام امور حسب سابق انجام پانے لگے۔ امیر شریعت ثانی نے حضرت مولانا سجاد کے تلمیذ رشید حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی علیہ الرحمت کو نائب امیر شریعت کے منصب پر فائز کیا، جس سے امارت کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ تحریک امارت کے استحکام کے لیے مولانا رحمانی نے اپنی تصنیفی خدمات پیش کی، اس سے امارت کے کاز کو بہت فائدہ پہنچا۔ مولانا عثمان غنی نے اس طویل دور میں افتاء کا کام تحقیق و جاسوسی سے کیا۔ فتاوی امارت شریعہ میں ان کے فتاوی کثرت سے ملتے ہیں۔ امیر شریعت اول و امیر شریعت ثانی علیہ الرحمت سے استفادہ بھی کیا اور ان کے سرپرستی میں کام بھی کیا۔ اس کے بعد امیر شریعت ثالث حضرت مولانا قمر الدین قادری قدس سرہ کا دور آیا۔
مولانا عثمان غنی کے روابط ان سے زیادہ رہے کیونکہ وہ تقریباً ان کے ہم عمر تھے. ان کے دور عمارت میں بھی مولانا کی خدمات جاری رہیں. افتاء، نظامت اور نقیب کی ادارت کی ذمہ داریاں وہ انجام دیتے رہے. اس طرح خانقاہ کے بزرگوں سے ان کے روابط مزید مستحکم ہوتے گئے. امیر شریعت ثالث علیہ الرحمت کی وفات کے بعد وہ امارت شریعہ کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے تھے. اس کے بعد وہ تقریباً 20 سال حیات رہے. اس عرصے میں جمعیت علماء سے تعلق رہا، اس کے فرائض انجام دیتے رہے. جمعیت علماء بہار کے ناظم اور دینی تعلیم بورڈ کے صوبائی صدر بھی رہے. غرض مولانا کی پوری زندگی علمی و عملی جدوجہد اور مخلصانہ خدمات پر مشتمل ہے. میں نے اپنے بچپن سے مولانا عثمان غنی علیہ الرحمت کو خانقاہ میں کثرت سے آتے دیکھا ہے اور خانقاہ کے بزرگان سے ان کی ملاقات، علمی گفتگو، پیش آمدہ مسائل پر مشترکہ غور و خوض سے بھی واقف ہوں. اس وقت خانقاہ میں حضرت مولانا شاہ محمد نظام الدین قادری، حضرت مولانا شاہ محمد امان اللہ قادری، حضرت مولانا شاہ اون احمد قادری علیہ الرحمت جیسے اساتذہ موجود تھے. اکثر مولانا عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے بعد تشریف لاتے. ہاتھ میں لمبا عصا ہوتا. والد ماجد حضرت مولانا شاہ اون احمد قادری عصر کے سے مغرب تک خانقاہ میں ہی تشریف کرتے تھے. ان کے پاس مسجد ہوتی. کچھ دوسرے اہل علم حضرات بھی آ جاتے. علمی گفتگو شروع ہو جاتی. میرے بچپن کا زمانہ تھا. والد ماجد کے پاس بیٹھا خاموشی سے سنتا رہتا. اکثر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ 8-10 سال کے کم سن بچے کو اتنی مباحث کیا سمجھ میں آتے، لیکن اس وقت سے مولانا کے بارے میں یہ تصور ذہن میں قائم ہو گیا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. متعدد مرتبہ حضرت والد ماجد کے ساتھ باولی محلہ میں ان کے رہائش گاہ پر بھی گیا تھا. مولانا کسی حکیمی نسخے کے مطابق ایک سرما بناتے تھے جس کا نام میری یادداشت میں سرما نور افزا ہے. وہ بہت مشہور تھا، بینائی جسم کے لیے مفید تھا. لوگ اس کو خرید کر لگاتے تھے. پٹنہ کے باہر سے بھی لوگ اس کو منگواتے تھے. مجھے مولانا کا ایک دلچسپ واقعہ بھی یاد ہے. ایک مرتبہ مولانا عصر کے بعد تشریف لائے. والد ماجد کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا. 4-5 سال کی عمر رہی ہوگی. مولانا والد ماجد کے تعلق سے مجھے جانتے تھے کہ ان کا لڑکا ہے. مولانا نے شفقت سے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا منصور. انہوں نے والد ماجد کا رخ کر کے فرمایا کیا مجنون و دیوانہ کا نام رکھ دیا ہے؟ اشارہ منصور حلاد کی طرف تھا. والد ماجد نے مسکراتے ہوئے کہا اپنا اصل نام بتاؤ. میں نے بدر احمد بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ اچھا نام ہے. میں اس عمر میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ مولانا نے ایسا کیوں فرمایا. بڑے ہونے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ مولانا کا اشارہ حسین ابن منصور حلاد کی طرف تھا جن کو عرف عام میں منصور حلاد کہا جاتا ہے. پھلوائی شریف میں لڑکیوں کا علیحدہ کوئی اسکول نہیں تھا. مولانا عثمان غنی علیہ الرحمت کی خواہش کے مطابق ان کے پنجے صاحبزادے جناب عرفان غنی نے 1975 میں خانقاہ کے تعاون سے ملت اردو درس مڈل و ہائی اسکول کے نام سے ایک اسکول قائم کیا. اس کے افتتاحی پروگرام میں مولانا عثمان غنی اور والد ماجد مولانا اون احمد قادری بھی شریک تھے. بڑا شاندار پروگرام ہوا تھا. والد ماجد کے ساتھ میں بھی اس میں موجود تھا. بچیوں کی اصلی تعلیم کے لیے یہ ایک اہم کوشش تھی. یہ اسکول آج بھی چل رہا ہے. بچیاں اس میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی. خانقاہ مجیدیہ سے مولانا عثمان غنی کا تعلق آخر وقت تک قائم رہا. 1397 ہجری مطابق 1970 میں پھلوائی شریف میں آپ کی وفات ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 84 سال تھی. خانقاہ میں ہی نماز جنازہ ہوئی اور خانقاہ کے قبرستان باد مجیدی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. خدا رحمت کند ان عاشقان پاک کی نظرہ.